اسلام، یروشلم اور فلسطین کی سرزمین، یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں تاریخ، عقیدہ اور تنازع آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم یروشلم کی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی مقدس سرزمین جہاں سے کئی متضاد داستانیں جنم لیتی ہیں۔ اچھا، اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا تجزیہ کہاں سے آیا ہے۔ اس کی بنیاد انجینئر عبد الرحمن محمود کی گہری تحقیق پر ہے، جو تقابل ادیان کے ایک نامور اسکالر ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ تحقیق مستند یہودی ذرائع کی روشنی میں کی ہے۔ تو ایک مقدس مقام، دو بڑے مذاہب اور ایک سوال جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیا واقعی مسجد اقصیٰ دوسرے یہودی ہیکل کے کھنڈرات پر تعمیر کی گئی تھی؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ ہم اپنا سفر کچھ اس طرح سے طے کریں گے۔ پہلے ہم یروشلم کی متنازع حیثیت پر بات کریں گے، پھر دوسرے ہیکل کے انجام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی حقیقت جانیں گے۔ اس کے بعد زمین، قانون اور بستیوں کے جدید مسائل کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس پر اٹھنے والی عالمی آوازوں کو سنیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس تنازع کے بالکل مرکز سے، یروشلم۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمان حرم الشریف کہتے ہیں، اور یہ دونوں مذاہب کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ اور اب آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ کی طرف، دوسرے ہیکل کا انجام۔ آخر اس وقت ہوا کیا تھا؟ یہاں سب سے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دوسرے ہیکل کو تباہ کس نے کیا تھا؟ اس سوال کا جواب ہی آگے کی ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ تقریباً 516 قبل مسیح میں دوسرے ہیکل کی تعمیر شروع ہوئی، پھر 70 عیسوی میں پہلی یہودی رومی جنگ کے دوران رومی سلطنت نے اسے گرا دیا، اور پھر کئی صدیوں بعد 7ویں صدی کے آخر میں اموی خلافت نے یہاں اسلامی مقدس مقامات تعمیر کیے۔ تو تاریخی حقیقت بالکل صاف ہے، رومی سلطنت نے 70 عیسوی میں ہیکل کو تباہ کیا تھا۔ اس کے بالکل برعکس یہ جو ایک عام تاثر ہے کہ مسلمان فاتحین اس کے ذمہ دار تھے، یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ہیکل کس نے تباہ کیا، تو اب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وقت اس کہانی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسکرین پر اس عدد کو دیکھیے، 600 سال۔ یہ وہ طویل عرصہ ہے جو ہیکل کی تباہی اور گنبد الصخرہ و مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان گزرا۔ یہ کوئی معمولی وقت نہیں، یہ 6 صدیاں ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ کہ مسجد اقصیٰ اسی چبوترے پر بنی، لیکن ہیکل کے تباہ ہونے کے صدیوں بعد اسے اموی خلافت نے ایک ایسی زمین پر تعمیر کروایا جو سینکڑوں سال سے ہیکل سے خالی پڑی تھی۔ قدیم تاریخ سے نکل کر آئیے اب ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں اور سیدھا آج کے دور میں آتے ہیں، جہاں یہ تنازع زمین، قانون اور بستیوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ ہماری کہانی کا اگلا باب ہے۔ اس جدید تنازع کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بین الاقوامی قانون کو جاننا ضروری ہے، چوتھا جنیوا کنونشن۔ یہ معاہدہ صاف صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی قابض طاقت اپنی آبادی کو مقبوضہ علاقوں میں منتقل نہیں کر سکتی۔ اور یہ صرف کوئی نظریہ نہیں ہے۔ 2016 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد 2334 منظور کی، جس میں بالکل واضح طور پر کہا گیا کہ اسرائیلی بستیوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں اور یہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ لیکن زمین پر ان بستیوں کے اثرات کیا ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں بتاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے فلسطینی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، خاندانوں کو زبردستی بے گھر کیا جا رہا ہے، مقامی آبادی معاشی طور پر کمزور ہو رہی ہے، اور مستقبل میں ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب اپنے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کی گونج پوری دنیا میں کیسے سنائی دیتی ہے، دنیا بھر سے فلسطینی حقوق کے بارے میں کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ نیلسن منڈیلا سے لے کر ڈیسمنڈ ٹوٹو تک، اور جارج گیلوے جیسے سیاستدانوں سے لے کر اقوام متحدہ جیسے اداروں تک، فلسطینی حقوق کی حمایت میں ایک مضبوط عالمی آواز موجود ہے۔ شاید اس عالمی یکجہتی کا سب سے بہترین اظہار نیلسن منڈیلا کے ان الفاظ میں ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری آزادی فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ الفاظ دنیا بھر میں آزادی کی جدوجہد کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔
تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 بنیادی باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی، دوسرا ہیکل رومیوں نے تباہ کیا۔ دوسری، اسلامی مقدس مقامات تقریباً 600 سال بعد تعمیر ہوئے۔ اور تیسری، بین الاقوامی قانون اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر تاریخ اور قانون اتنے واضح ہیں تو پھر ایک منصفانہ مستقبل کی طرف جانے والا راستہ کیسا نظر آتا ہے؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔